صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، اسٹیج سے لے کر اینڈ تک جو بندے بیٹھے ہیں مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ غلام آیا، آ کر نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مسجد نبوی کے دروازے سے 3 اور آدمی داخل ہوئے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے، محبت سے سمجھیے گا، تقریر نہیں میں نے کرنی، آپ نے بڑا والہانہ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کو سماعت کر لیا، 1:15 ہو چکا ہے۔ صرف 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو پورا کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریر آپ نے سماعت فرما لی۔ صرف اپنی میں حاضری لگوانا مخصوص سمجھوں گا، اس لیے کہ مجھے میرے بھائی عدیل صاحب نے حکم دیا تھا، تو فقیر یہاں پر حاضر ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں، صرف 10 منٹ تک میں آپ کا وقت لوں گا۔ 3 آدمی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کے قدموں میں آپ کا غلام بیٹھا ہے یہ چور ہے، اس نے ہمارا اونٹ چوری کیا۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چوری کا الزام لگایا ہے، شریعت گواہ مانگتی ہے، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا یہ دونوں بندے میں اپنے ساتھ گواہ لے کر آیا ہوں، لہذا یہ میری گواہی دیں گے کہ یہ اونٹ میرا ہے جس پر یہ سوار ہو کر آیا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ پنجابی بھی سپیکنگ ہے میری، اردو بھی، لیکن میں ابھی اردو میں صرف آپ کو چند باتیں صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہاں بھی تم دونوں کیسے گواہی دیتے ہو اس کی؟ اس نے کہا حضور بالکل ہم گواہی دیتے ہیں، یہ چور ہے، اس کا اونٹ چوری کر کے آیا ہے۔ میرے آقا اپنے غلام سے مخاطب ہوئے، فرمایا ہے میرے غلام ذرا بتا تو صحیح کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے در کا غلام ہو کر میں بھلا چوری کروں گا؟ میں نے کہا 10 منٹ، تو 10 منٹ میں آپ میرا ذرا ذوق تو پورا کیجئے نا، سبحان اللہ، ذرا اور چھالا ہے سبحان اللہ کے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کے در کا غلام ہو کر بھلا میں چوری کروں گا؟ مجھے کون سی آگے کمی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی بات تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ان کے پاس گواہی بھی موجود ہے، اب تو بتا کہ تیرے پاس گواہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا حضور میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں انسان نہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں مسجد نبوی کے باہر میرا اونٹ کھڑا ہے، اونٹ سے جا کر پوچھ لیتے وہ کس کا ہے، اگر میرا ہوا تو بتا دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں بتائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق اٹھو تم بھی، عمر تم بھی اٹھو، عثمان تم بھی اٹھو، مولا حیدر کرار کو بھی اٹھایا، امام حسن امام حسین کو ساتھ لیا، مدینے کے تاجدار باہر تشریف لے گئے، جا کر اونٹ سے مخاطب ہوئے، وہ بھی 3 ساتھ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بتا تو ذرا میرے غلام کا ہے، یہ تیرا مالک ہے یا کوئی تیرا مالک اور ہے، یا یہ تینوں تیرے مالک ہیں یا یہ تیرا مالک ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اونٹ کو زبان عطا کر دی، اونٹ نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا غلام ہے نا یہی میرا مالک ہے، یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تینوں کیا کر رہے ہیں؟ کی کرتے پے نے؟ جھوٹ بول دے پے نے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں بھائی تسی تینے جھوٹ پہ بول دے، سزا دیتی ہے انہوں نے۔ ہوں اپنے غلام نہ مخاطب ہوئے، فرمایا میرے غلام کیڑا انہا عمل کرنا میں، کیڑا ایسا وظیفہ کرنا میں کہ جانور بھی تیری گواہیاں پہ دے دے رہے، نہیں بولے سبحان اللہ، اے جانور بھی تیریاں گواہیاں پہ دے دے۔ میرے غلامہ کیڑا ایسا عمل کرنا میں، کیڑا ایسا وظیفہ کرنا ہے؟ عرض کی تھی فضا کافی وامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیا تاجدارہ کوئی عمل تے میرے کو کوئی نہیں ایسا، کوئی ایسا وظیفہ تے نہیں، پر جدوں تے رب کائنات نے قرآن دے اندر آیت نازل کیتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ میں بھی اپنے رسول تے درود بھیجنا وا، میرے سارے فرشتے زمین والے بھی، آسمان والے بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، سارے میرے رسول تے درود
درود بھیجتے ہیں. ایمان والے تسی بھی میرے رسول تے درود بھیجو. سونیا رات ہوے تے پھر بھی تہاڈا درود بھیجنا وا, دن چڑھیا ہوے تے پھر بھی درود بھیجنا وا, دوپہر ہوے تے پھر بھی درود بھیجنا وا, جاگدے بھی درود بھیجنا وا, سون لگیا بھی درود بھیجنا وا. مدینے دے تاجدارا جدوں دے عمل کرنا پیا وا, جانور بھی میری گواہیاں دیندے پے نے. وہ چھوٹیاں بے کر ہوتے نہ مارو یار. انہاں لقب بھی تے مینوں ڈیڑھ دے چھڑے نہ پھڑ کے تے تہاڈا حق بندا کہ پھر اس حساب نال منوں سبحان اللہ دی داد بھی دو. سٹیج تو مینوں داد آنی چاہیے سبحان اللہ. سونے جدوں دا میں عمل پہ کرنا نا, جانور بھی میری گواہی پہ دیندے نے. تے سونیا جے جانور گواہی دین او دی جڑا نبی تے درود بھیجے تے کی سمجھنا کہ نبی تے درود پڑھن والے تے میرا نبی کل گواہی نہیں دے گا؟ تے پھر لب کیوں خاموش رہن؟ سنیا تے بولو ذرا الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام علماء ذی وقار, مہمانان گرامی, بانیان محفل اور میرے نبی کے خوش قسمت دیوانوں, جڑا جڑا خوش قسمت ہے بولے سبحان اللہ. میں نہیں کہاں گا کہ اگے آو, میں نہیں کہاں گا سبحان اللہ کہو, میں نہیں کہاں گا ہاتھ چکو, میں نہیں کہاں گا فلاں کرو. پتہ کیوں میں نہیں کہاں گا جڑا خوش مطلب کہ کیڑا کیڑا نبی دا دیوانہ وچ بیٹھا نا؟ پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ یار پاویں ٹیک لا کے بیٹھا ہے, پاویں نہیں بولدا, پاویں بولدا ہے, او دے خوش قسمتی تے ناز کرو. لوکی کو ٹی وی لا کے بے ویکھدا وے, کوئی کسے کام لگا ہے, کوئی کسے کام لگا ہے, پر سارے کام چھڑ کے مدینے تاجدار دا کام دے کردے نے. میرے نبی دے خوش قسمت دیوانوں, میرے مسلک کے عظیم خطیب, خطیب نقطہ دان, شاہ سوار میدان خطابت, فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اسماعیل شاکر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے بھائی محمد عدیل صاحب کی وساطت سے آپ کے سامنے فقیر حاضر ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے, ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے, آپ کو بھی اس کے درجے عطا فرمائے, ان کو بھی اس کے درجات عطا فرمائے. جن مرحومین کے لیے انہوں نے یہ محفل پاک کا اصالہ ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا, اللہ ان سب کو بھی درجات بلند فرمائے. میرے حکم یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ بتایا جائے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود جب ہم پڑھتے ہیں یہ سننا, یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے. 3 حدیثیں میں پیش کروں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اللہ کا قرآن ہے, اللہ فرماتا جو میں نے تلاوت کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. کن کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے ہو. لا تقولوا, نہ تم کہو, راعنا, رعایت کی جس کا معنی یہ ہے ویسے رعایت کیجیے. وقولوا انظرنا, بلکہ جب بھی تم نے میرے نبی سے مخاطب ہونا تو کہنا سونے مدینے کے تاجدار نظر کرم فرما دیجیے. یا رسول اللہ کیا کیجیے ہم پر؟ بولو تو صحیح, نظر کرم فرما دیجیے. نبی پاک خوش قسمت دیوانو ذرا بولو, نظر کرم فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت بینات کے اندر, اس کی میں اگر تفسیر کروں تو بہت وقت درکار ہے, اگر اس کو میں اپنا موضوع بناؤں گا تو بہت وقت درکار ہے. میں نے کہا 3 حدیث میں نے پیش کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل پیدا کیا ہے. تمام نبیوں سے آپ کا ذکر افضل ہے. تمام کائنات کے اندر جتنے بھی رسول تشریف لائے, جتنے بھی نبی تشریف لائے, جتنے اولو العزم تشریف لائے, اللہ نے تمام اولو العزم میں سے 1,24,000 کاموں پیش نبیوں میں سے اللہ نے سب کو رسالت نہیں عطا کی,
बल्कि 1,24,000 कम पेश नबियों में से अल्लाह ने 313 को रसालत का मनसब अता किया हुआ है। 313 रसूलों में हर एक को अल्लाह ने उलुल अज़म का मकाम नहीं अता किया, बल्कि 5 को उलुल अज़म का मकाम अता किया, और 5 उलुल अज़म में महबूबियत का मकाम हर एक को अता नहीं किया, बल्कि महबूबियत का मकाम अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी रसूल को अता फरमाया हुआ है। मेरे मदीने के ताजदार को उलुल अज़म से आगे मोहब्बत का भी इनाम अता किया हुआ है। अब सूरह नमल 19 पारा खालिक कायनात में तर्जमा पेश कर लगा हूं। खालिक कायनात जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम ऊंटनियों और चूंटियों के इलाके के करीब आए तो चूंटियों की जो मलका थी उसने कहा, ए चूंटियों अपनी अपनी बिलों के अंदर चली जाओ, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी से तुम्हें कचल न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम पता बस समा दाहे का प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। 30 मील का भी फासला कहीं मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है, कहीं 3 मील का भी फासला लिखते हैं। इतने फासला है दरमियान में, इधर चूंटी बात कर रही है, उधर अल्लाह के प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, और सुनकर फिर फतबस्सम दाहे का अल्लाह के नबी मुस्कुरा भी रहे हैं और अपने गुलामों से कह रहे हैं कि फलां जगह पर एक चूंटी है, चूंटियों का जो इलाका है, चूंटियों की मलका चूंटियों से ये कह रही है अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कचल डाले। मैं सवाल ये करना चाहता हूं इस मौलवी के सर पर कुरान रखकर, इससे पूछो कि अल्लाह के प्यारे नबी अभी 30 मील के फासले पर थे, पर चूंटी को कैसे पता चल गया कि लश्कर आ रहा है? जिंजी बात गल की सुभान अल्लाह को नहीं आती। मौलवी के सर पर कुरान रखकर से पूछो, ए मौलवी तेरे सर पर कुरान रखकर हम पूछते हैं, जरा ये बता 30 मील का फासला है, चूंटी को कैसे पता चल गया अल्लाह का नबी आ रहा है? अगर चूंटी को पता चल सकता है, फिर अल्लाह के नबी सुलेमान को कैसे पता चल गया? चूंटी क्या कह रही है? अगर नबी को इधर पता चल रहा है और नबी के वसीले से चूंटी को पता चल रहा है, तो पता यह चला नबी तो जिसकी तरफ निगाह कर देते हैं, जिस इलाके की तरफ निगाह कर देते हैं, वहां के हवारियों को, वहां के रहने वालों को अल्लाह समाज का आलम भी अता कर देता है, देखने का आलम भी अता कर देता है कि चूंटी होकर 30 मील के फासले पर देख भी रही है, सुन भी रही है। तो मुझे बताओ मेरे मुस्तफा का फिर तो काम कैसा होगा? आपके सुनने का आलम कैसा होगा? आपके दिखने का आलम कैसा होगा?